اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 87۔ قالو، وہ بولے، کون؟ بنی اسرائیل۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، جلدی کر دی ہے اور میرے سے تم نے وعدہ کیا تھا، تو قالو، وہ بولے، ما اخلفنا، مخالفت نہیں کی ہم نے، موعدہ کا، آپ کے وعدے کی، ہم نے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا، لیکن ہم پر لادا گیا تھا، اوزارن، بوجھ، من زینت القومی، زینت زیور کا، قوم فرعون کے، قوم فرعون کے زیور ہمارے پاس تھے، وہ بوجھ تھا، اس لیے ہم نے کیا کیا جی۔ اصل یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل مصر کے اندر تھے تو غلام، لیکن کن کی نسل سے تھے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے تھے غلام، لیکن لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، یہ امانت دار تھے، تو جو قبطی تھے وہ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا موسیٰ ان کو لے کر چلو، تو یہ جو ان کی امانتیں تھی لے کر آ گئے، ایک قول۔ دوسرا قول، ان کے جو زیور تھے وہ ان کے پاس انہوں نے عاریۃً لے دیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا قول، جب قوم فرعون سمندر کے اندر غرق ہوئی، جو کوچ لاشیں جو ہے نا دریا کے کنارے آئی تھی، انہوں نے زیور اتار دیے۔ بہرحال یہ ایک ساری باتیں ہیں تفسیری، بات یہی سمجھ میں آتی ہے جو صحیح ہے کہ لوگوں نے، قبطیوں نے، بنی اسرائیل یہ غلام تھے مصر کے اندر، لیکن ان کے پاس انہوں نے ان کی اچھائی کی وجہ سے امانتیں رکھوائی ہوتی۔ اچھائی کیا تھی؟ یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے یہ لے کر آ گئے۔ اب وہ امانتیں جو تھے ان کو کھا نہیں سکتے تھے، ان کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو کہنے لگے جی میٹنگ مشورہ یہ ہوا، ان کو ڈال دو ایک بٹھی کے اندر اور وہ تپ جائیں، پھر اس کو پتھر کی اس صورت میں جو ہے نا نکال لینا۔ بہرحال یہ ساری تفسیری روایات ہیں۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم پر لادا گیا تھا بوجھ قوم فرعون کے زیور کا، یعنی وہ زیور ہمارے پاس تھے قبطیوں کے، قوم فرعون سے مراد یہ ہے۔ اب 9ویں پارے میں ہم نے پڑھا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، 9ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے زیور تھے، من حلیجہم، حلیج کہتے ہیں زیور کو، انہوں نے جو بچڑا بنایا اپنے زیور سے بنایا، تو وہاں اللہ نے پھر اپنے کیوں کہا؟ یہاں اللہ نے فرمایا قوم فرعون کے زیور تھے، تو تھے تو انہی کے، اب ان کے پاس تھے، نہیں یہ بات سمجھ میں، اصل تھے ان کے، لیکن 9ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اب ان کے پاس تھے، لہذا کن کے ہوئے؟ ان کے ہوئے۔ فَقَذَفْنَا، ہم نے اسے پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا جی؟ وہی بٹھی سمجھ لیں یا ایک جگہ سمجھ لیں جہاں پر انہوں نے میٹنگ مشورہ کیا تھا، یہاں پر سارے کے سارے پھینک دو۔ فَكَذَلِكَ، پھر اسی طرح القى السامری، ڈالا سامری نے۔ سامری نے کیا ڈالا؟ انہوں نے تو زیور پھینک دیے، سامری نے کیا پھینکا؟ مٹی مٹی مٹی، اپنی مٹھی کی ایک آگے آ رہا ہے، اپنی مٹھی سے ایک مٹی اس کے اندر پھینک دی، ٹھیک ہے جی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ، پھر اس نے نکالا ان کے لیے عجلاً، ایک بچڑا، بچڑے کی شکل بن گیا،
جسدن ایک جسم، لہو خوار جس میں آواز آتی تھی. اب وہ کیا بن گیا؟ سارا سونا ایک بچڑے کی جسم کی مانند، قالب کی مانند بنا لیا، اس میں سے سوراخ نکال دیے اوپر نیچے سے، جس میں سے کیا آتی تھی؟ آواز آتی تھی. فقالوا، پس وہ کہنے لگے، ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور معبود ہے موسیٰ کا. ٹھیک ہے جی. 9ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. یہ کیسے لوگ تھے؟ نہ وہ کلام کر سکتا تھا، نہ وہ ہدایت کا راستہ بتاتا تھا، تو معبود کیسے ہوا؟ تو کہنے لگے جی دیکھو آوازیں بھی آ رہی ہیں، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کی معبود ہے. فنسیا، وہ بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ گئے وہ بھول گئے ہیں. افلا یرون، پس کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ یرجعو، کیا وہ نہیں پھیرتا الیہم ان کی طرف قولا، کوئی بات. جس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے یہ کوئی بات سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے. ولا یملکون، اختیار رکھتا ہے لہم ان کے لیے ذرا نقصان کا، ولا نفع، اور نہ نفع کا. تو جو نفع و نقصان سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو یہ معبود کیسے ہو گیا؟ یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی تھی، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جان تو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکتا، ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتا. وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟